صلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ان 4 صفات والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، اور وہ لوگ جن کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور وہ لوگ جو میرے راستے میں ستائے گئے، اور وہ لوگ جن کو قتل و قتال کے میدان میں کھینچا گیا، انہوں نے قتال بھی کیا اور اللہ کے راستے میں وہ شہید بھی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں اللہ اپنے پاس کے خاص اور پسندیدہ مقامات عطا فرمائے گا. اور یہ عمل ان کا ہمارے پاس اس قدر پسندیدہ ہوگا کہ ہم اپنی جانب سے ان کو اس کا بدلہ دیں گے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہوا کرتا ہے. کل کی تقریر میں نے کہا تھا کہ مذہب کے 4 وہ بنیاد ہوا کرتی ہے کہ جن پر مذہب ٹھہرتا ہے. مذہب کی میناریں تو 5 ہیں، لیکن مذہب کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں. میناروں سے لوگ پتہ چلاتے ہیں کہ یہاں پر مسجد ہے، لیکن میں جن 4 بنیادوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ مذہب کی بنیادیں ہیں، صرف مسجد کی بنیادیں نہیں ہیں. یہ مذہب کی 4 بنیادیں ہیں، اور ہمیشہ مذہب ان 4 بنیادوں پر ہی کھڑا ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مذہب کی تعمیر ہوئی تو ان 4 بنیادوں پر ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت اختیار کرنی پڑی، مکہ آپ نے چھوڑا. یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر مکہ چھوڑا تھا. یہ بات بھی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا کہ آپ نے مکے کو چھوڑا اور مدینے کی طرف آپ تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت وقت کا تقاضا نہیں تھی. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس نقطے کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت وقت کا تقاضا نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اللہ کی مشیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا.
آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان دونوں باتوں میں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس سے کہنے والوں کو یہ موقع ملے گا کہ دین کے سارے احکام وقت کے تقاضے کے تحت فرض کیے گئے تھے، جبکہ ہمارا اپنا ایمان یہ ہے کہ فرائض اسلام وقت کا تقاضا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات بھی متقاضی ہوں، مگر رسول اللہ نے وقت کے تقاضے کو پیش نظر رکھ کر ہجرت کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ نے بات انجام دی، یہ کام انجام دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام سماج کے حالات کا یا وقت کی ضرورتوں کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ اسلام جلوہ الہی کا نام ہے۔ اسلام جلوہ الہی کا نام ہے، وقت کے تقاضے کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے لوگ اس بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مذہب اسلام تھا وہ وقت کے حالات کے تحت تھا، اب جو حالات بدل گئے ہیں تو ہم کو بھی بدلنا چاہیے۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اسلام وقت کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ اسلام جلوہ الہی کا نام ہے، اور جلوہ الہی وقت کے تقاضے کے تحت نہیں ہوا کرتا۔ قرآن میں جو کچھ احکام ہیں وہ وقت کے تقاضے کے تحت نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کو ہر دور میں قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی کیوں مخصوص کیا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے ہجرت کی اس کو رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ ہی مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جب ایک خلیفۃ اللہ آتا ہے وہ بھی اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہوں، اللہ نے مجھے خلیفہ بنا کر بھیجا، میں مامور من اللہ ہوں۔ جب ہستی مامور من اللہ ہوتی ہے تو اس کی ہر بات مامور من اللہ ہوتی ہے۔ تو جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے اپنے زبان اپنے نفس سے نہیں کہتا، حالات کے تقاضے کے تحت نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت کرتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی وہ فقط یوں ہی نہیں تھی بلکہ اللہ کے حکم کے تحت تھی، تبھی تو وہ تمام باتیں جو اس ہجرت کے تعلق سے آئی ہیں مہدی موعود علیہ السلام کی ہجرت پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے، وہ ساری خاطی نظر آتی ہے۔ مہدویت کی بنیاد بھی چاروں باتوں پر تھی، یہاں بھی ہجرت ضروری تھی، یہاں بھی خراج ضروری تھا، گھروں سے نکالا جانا مہدویوں کو ضروری تھا، اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ بھی ضروری تھا، قتل و قتال یہ بھی ضروری تھا، شہید ہونا یہ بھی ضروری تھا۔ کیونکہ میں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد چار بنیادوں پر مذہب کی تعمیر ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جانتے بھی ہیں بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت کی مضبوطی کی گواہی دیتی ہے، بنیاد جتنی گہری ہوتی ہے عمارت کو اتنا اونچا اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو بنیادیں سرسری سطح پر رکھی جاتی ہیں عمارت کے استحکام کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، پھوٹوں پر اڑ جاتی ہے۔ مذہب اسلام کی بنیادیں چار تھی،
سب سے پہلے تو ہجرت کرنی پڑی تھی، اور ہجرت کی جو صعوبتیں ہیں وہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کل کے دفعے میں نے کہا تھا کہ ہجرت کو معمولی نہ سمجھو، ہجرت میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں جو ہے اس سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور دوسرا مستقبل کی امید بھی موضوع سے نظر آتی ہے۔ وہاں بھی کچھ انسان کے سامنے مستقبل میں بھی کسی قسم کا وثیقہ یقین نہیں ہوتا کہ وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا۔ آدمی جیتا ہے تو دو ہی باتوں پر تو جیتا ہے، یا ہاتھ پر جو ہے اس پہ بھروسہ کرتا ہے، یا آئندہ کچھ ملنے والا ہوتا ہے اس کی امید باقی رہتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی ایسا منظر آ جائے کہ جو ہاتھ میں ہے اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور کیا ملنے والا ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیا آدمی جینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ہجرت نے ان دونوں باتوں کو ہمارے سامنے رکھا تھا، صحابہ کرام کے سامنے رکھا تھا، لیکن مہاجرین کرام نے نہ نظر حال پر رکھی نہ مستقبل پر نظر رکھی، نظر رکھی تو اللہ کی ذات پر نظر رکھی، اور یہ کہا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے، ہمارے حال کے مطابق اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم تو نہیں رکھا، لیکن وقت کی جن کڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا ان کو وہی افراد جانتے ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے۔ ہجرت کے بعد زبردستی اپنے گھروں سے نکالنے کی بات آتی ہے، یہ اس سے زیادہ کٹھن منزل ہوتی ہے۔ ہجرت سے زیادہ کٹھن منزل اس وقت ہوتی ہے جب کہ کسی آدمی کو زبردستی اس کے گھر سے نکالا جاتا ہے، ان کے ساز و سامان کو باہر پھینکا جاتا ہے، ان کو ترک وطن کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ کیا ایک آدمی وقت سرو سامان سے محرومی ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو رسوائی اور جو بے عزتی ہوتی ہے کیا آدمی اس کو سماج میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اگر خرقے کا آڈر آ جائے، گھر کا سامان باہر نکال کر ہمارے پھینکا جائے اور گھر کو نیلام کرنے کی بات آتی ہے تو کون ہے جو زندہ رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ شرمندگی کے مارے خدا سے دعا کرتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ لیکن ان اللہ والوں کے لیے کوئی جرم نہیں، انہوں نے کسی سے قرض نہیں لیا تھا، صرف اس جرم پر اگر جرم سمجھا جاتا تھا تو صرف ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک اللہ کو مانا تھا، رسول کی رسالت پر ایمان لائے تھے، یا مہدی کی مہدیت پر وہ ایمان لائے تھے۔ اس بنیاد پر ان کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا تھا، گھروں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ نکلو، بادشاہ کا یہ حکم ثابت ہو چکا ہے، صادر ہو چکا ہے کہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں تم کو رکھا نہیں جا سکتا، اسی وقت تم کو گھر خالی کرنا ہوگا، گھر ہی نہیں اس پورے وطن کو خالی کرنا ہوگا۔ یہ بادشاہ کے ملک کی سرحدیں جہاں تک نظر آتی ہیں ان سرحدوں سے تم کو باہر جانا ہوگا۔ اللہ والے اپنے معصوم بیوی بچوں کو لے کر کہاں جا سکتے تھے، لیکن مہدویوں پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کو اور مہدی موعود علیہ السلام کے بعد بندگی میں رضی اللہ عنہ کو 20 سال میں 27 مرتبہ اخراج کرنا پڑا ہے، 27 مرتبہ نکالا گیا، اور نکالنے کی کیفیت بھی آپ سنیں گے تو دنگ ہو جائیں گے۔ نکالا بھی گیا تو ایسا کہ اللہ والوں نے ظہر کا دگانا کہیں پڑا تھا کہ لوگوں نے آ کر کہا نکل جاؤ یہاں سے، لوگ نکل گئے۔ ظہر کی سنت بازو کے گاؤں میں پڑی، وہاں جا کر لوگوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ ظہر کی نماز صرف نماز دوسرے گاؤں میں پڑی تو اس کی سنت دوسرے گاؤں میں پڑی، ایک نماز کو 4 جگہ انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ تھی ہمارے اخراج کی کیفیت۔
اس طرح ہم کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر نکالا گیا اور ہم پوچھتے ہیں کہ کیا جرم تھا ہمارا؟ کیا ہم نے بادشاہ وقت کے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی؟ کہ ہماری وفاداری پر شبہ کیا جاتا تھا؟ کہ ہم نے بادشاہ وقت کے خلاف کسی دشمن سے ساز باز کی تھی؟ اگر ہمارا جرم کیا تھا، کیوں ہم کو نکالا جا رہا ہے؟ تو جواب ملتا تھا کہ اس بنا پر تم کو نکالا جا رہا ہے کہ تم نے سید محمد جون پوری کو مہدی مانا ہے۔ اب ان کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ وہ جانتے ہوئے کہ مہدی موعود کا ماننا یا خراج کے برابر ہے، انہوں نے کبھی اپنے مذہب کو چھپایا نہیں، بلکہ بانگ دہل کہا کہ ہم مہدوی ہیں اور مہدوی رہیں گے، اور تمہارے کہنے کی بنا پر تمہاری طرف سے ملنے والی مشکلات اور مسائل کو سامنے رکھ کر ہم کبھی مذہب کو بدلنے والے نہیں ہیں، ہم مذہب کو چھپانے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ مذہب کو چھپا بھی دیتے تھوڑی دیر کے لیے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پسندیدہ صحابی تھے۔ یہ عمار ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس پورے خاندان پر کفار مکہ کی جانب سے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ حضرت عمار کو مارا، حضرت یاسر کو مارا، حضرت عمار کی والدہ کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی۔ تینوں کو انہوں نے اپنے تیروں کا، مظالم کے تیروں کا نشانہ بنایا تھا۔ حضرت عمار کو جب مارتے تھے کافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی کہ آج حضرت عمار کو جو غلام تھے، ان کا آقا فلاں چوک پر آج دوپہر کے 12 بجے کوڑے مار رہا ہے۔ عام اعلان ہوتا تھا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے، چیخوں کو سننے کے لیے، واولے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور آقا آتا تھا جو ننگی پیٹھ پر کوڑے برساتا تھا، پیٹھ سے خون کے فوارے نکلتے تھے، لوگ تالیاں بجا بجا کر اس کی داد دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوتا کہ آج عمار کو مارا جا رہا ہے، اس کا آقا مار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ رسول اللہ جانتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی وجہ سے آج اس پر سختی گزر رہی ہے۔ رسول اللہ کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے تھے، آپ اتنا کرتے کہ جس سڑک پر مارا جاتا تھا اس سڑک کے کنارے پر سے گزر جاتے، اس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ گزر جاتے، اور گزارنے میں بھی دو باتیں تھی، اس گزرنے میں دو باتیں تھی۔ ایک تو یہ تو آپ گزرتے اور کہتے اس گرو آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا، یہاں سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا، یہ دعا فرماتے تھے۔ اور ادھر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ مار کھاتے کھاتے زخموں سے چور حضرت عمار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر سے دیکھ لیتے تھے، تو وہ دیدار کی وجہ سے سارے زخم کیا تکلیف آپ کی دور ہو جاتی تھی، اور پھر آپ تندرست ہو جاتے اور پھر سے مار کھانے کے لیے آپ تیار ہوتے تھے، کیونکہ جس کے لیے میں مار کھا رہا ہوں، جب اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میرا مار کھانا چیز ہو گیا، اب وہاں سے گزر جاتے۔
حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ کو دیدار کر لیا کرتے تھے. آپ کو زبردستی نکالا گیا، حضرت عمار کو بھی زبردستی نکالا گیا تھا. ایسے کتنے افراد تھے کہ ان کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا. مہدویوں کو بھی یہی اشر ہوا، ہر مقام سے ہم کو نکالا گیا. جہاں کہیں دائرہ باندھا، اللہ تعالیٰ کی یاد برپا کی، اذان ہوئی، صرف یہ تھا کہ ہم نماز الگ کیوں پڑھتے ہیں، علم کی مسجدوں میں جا کر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم خدا کو یاد نہیں کرتے؟ کیا ہمارا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارا قبلہ الگ ہے؟ جب سب باتیں ہیں تو پھر ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ الگ کیوں دائرہ باندھتے ہو اور مہدی کی تصدیق کیوں کرتے ہو؟ یہی تو بات تھی ہمارے ان کے درمیان میں. لیکن مہدوی سمجھتے تھے سب باتوں میں ایک ہونے کے باوجود ایک بات میں ہمارا تمہارا اختلاف ہے. وہ ایک بات معمولی بات نہیں ہے. آج کے لوگ کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے میں تمہارے میں کچھ فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے ہم کہتے ہیں مہدی آئے اور گئے اور تم کہتے ہو کہ مہدی آنے والے ہیں. یہ پھٹانے کھانے والی بات ہے جو کہہ دیتے ہیں. اور سوچ کر دیکھو، کچھ نہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اختلاف معمولی نہیں ہے، یہ اختلاف بہت بڑا اختلاف ہے. اگر کوئی یہود و نصرانی ہم سے یہ کہے کہ ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، صرف رسول اللہ کے بارے میں ہمارا تمہارا اختلاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ احمد آنے والے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، مگر تم نے احمد کو محمد بنا دیا، ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، تو کیا ہم ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، پیغمبروں پر نازل ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں، تورات کو تم بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے بھی اعتقاد حشر پر ہے، قیامت پر ہے، ہر چیز پر تم اعتقاد رکھتے ہو، ہم بھی اس سے متفق ہیں. ایک بات کا اختلاف ہے کہ تم محمد پر ایمان لائے ہو، حالانکہ ہماری کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ آنے والے پیغمبر کا نام احمد ہے. احمد آئے گا تو ہم ایمان لا لیں گے. تو کیا ہم ان کو ان کے ساتھ ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی نظریاتی اختلاف ہے، تھوڑا بہت اتنا ان سے اختلاف ہے، کیا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو جواب دیں گے کہ جب تک محمد پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ ہونے کے لیے تیار نہیں، تم کو محمد پر ایمان لانا پڑے گا. اسی طرح مہدی موعود بھی اللہ کا خلیفہ ہے، اور یہاں نام کا بھی فرق نہیں ہے، وہاں نام کا فرق ہے، یہاں نام کا بھی فرق نہیں. رسول اللہ نے فرما دیا اس کا جو نام ہوگا وہی ہوگا جو میرا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام، اس کی صورت میری صورت، اس کے اخلاق میرے اخلاق، اس کی سیرت میری سیرت. اور وہ چلے گا کہ تو میرے ہی راستے پر چلے گا. محمد تو عیسیٰ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، محمد تو موسیٰ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں. یہاں کی شریعت ہی بدل گئی ہے. میں مہدی موعود فرماتے ہیں کہ میں تو شریعت بدلنے والا نہیں ہوں، میں شریعت مصطفیٰ کا تابع ہوں، میں شریعت مصطفیٰ کا تابع ہوں، مگر اس شریعت کا نہیں جسے تم بیان کرتے ہو. ایک فرق ہے، اس شریعت کا نہیں جسے تم بیان کرتے ہو، اس شریعت کا جسے رسول بیان کرتے ہیں. تم جس شریعت کو بیان کرتے ہو وہ ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے مسئلے کو تم شریعت کے نام سے پیش کرتے ہو، اور میں جس شریعت کو پیش کرتا ہوں یہ وہ شریعت ہے جو عمل رسول ہے. جس راستے پر رسول اللہ چلے ہیں میں وہ راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوا. تو ہماری اتباع شریعت میں اور دوسروں کی اتباع شریعت میں بہت بڑا فرق ہے. دوسرے اماموں کے مسئلے کے ماننے والے ہیں،
جو غیر معصوم عن الخطا ہے، اور ہم اس امام کو مانتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تم اماموں کو مانتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ تو بیان کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے۔ اگر ہم صحیح مسئلہ بیان کریں تو سمجھو کہ وہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور اگر مسئلہ غلط ہو جائے تو سمجھو ہماری نفس کی طرف سے ہوا ہے، ہماری عقل و ہماری اجتہاد کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں مہدی موعود جب فرمان کو پیش کرتے ہیں، ہم شریعت کو پیش کرتے ہیں، تو باوجود دفعہ اعلان کرتے ہیں میرے مسائل کو لے کر، میرے احکام کو لے کر، میرے عمل کو لے کر خدا کی کتاب پر پیش کرو اور رسول کے احادیث پر پیش کرو، اگر مل جائے تو قبول کرو، ورنہ مجھے قتل کر دو، ورنہ مجھے قتل کر دو۔ یہ دعویٰ کون کر سکتا تھا؟ ایک بڑا عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک بڑا مفتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک بڑا ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا تھا جو معمور من اللہ ہو، یہ دعویٰ وہی کر سکتا تھا جو روح رسول اللہ کو دیکھ کر مشاہدے کے، روح رسول اللہ سے پوچھ کر، اور روح رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے اس کو مقام محمد پر جانا پڑتا تھا، قول محمد پر بیٹھ کر رسول اللہ کے روح سے مشاہدہ کرنے کے بعد جو حکم ملتا تھا وہ بیان کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول سے متفق ہو جاؤں تو میری بات کو مانو، ورنہ مجھے قتل کر دو۔ ورنہ علماء تو اپنی تلواروں کو تیز کیے بیٹھے ہوئے تھے، اتنا فرمان مل جائے تو سب قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں چند نادان ایسا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ جب میر ذوالنون نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر تلوار چلائی تو اللہ نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہی شل کر دیا، معافی مانگی تو مہدی موعود نے بخش دیا، معاف کر دیا، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ وہی شل ہو کر رہ گیا، پھر معافی مانگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو پھر وہی ہوا۔ تو جب تیسری مرتبہ ناکام ہو گیا تو قدموں پہ گر پڑا اور تسجیل سے مشرف ہوا اور یہ کہا کہ میرا ارادہ جو تلوار اٹھا کر قتل کرنے کا تھا اس کے پیچھے مجھے آپ کا امتحان منظور تھا، اس کے پیچھے مجھے آپ کا امتحان منظور تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سچے مہدی ہوں گے تو کبھی میرے ہاتھ سے قتل نہیں ہوں گے، اللہ ان کو ایسا ہی بچائے گا جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا ایسا ہی بچا لے گا، تو مجھے مہدی کی صداقت معلوم ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں بچایا اللہ تو قتل ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے فتنہ پاک ہو جائے گا اور میں ہم آرام سے جیئیں گے۔ تو ان دونوں خیالات کو لے کر میں نے آپ پر تلوار اٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو اسی طرح بچا لیا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت بچایا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور اپنی تلوار کو جھاڑ سے کی ڈالی سے لٹکا دیا تھا، اور اچانک جھاڑ پہاڑ کے پیچھے سے چھپ کر آنے والے نے آ گیا وہ اور تلوار اپنی سوچ لی اور جگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تلوار اٹھائی اور کہا کہ اے محمد کہو کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا۔ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا، اللہ، زبان سے نکلنا تھا، کب کپی طاری ہو گئی، فوراً تلوار نیچے گر پڑی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور پوچھا اب بتا تجھے میری اس تلوار سے کون بچانے والا ہے؟ تو گر گرا کر عرض کیا کہ آپ شریف ہیں، آپ کے باپ شریف ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے مہدی موعود کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کے قول کے جن تکالیف کو برداشت کیا ہے، اٹھایا ہے، فخر و فاقہ، اس کو لوگ مصیبت سمجھتے ہوں تو سمجھیں، مہدی قوم نے، صحابہ کرام نے
فخر و فاقے کو مصیبت نہیں سمجھا، فخر و فاقے کو لذت سمجھا، فخر و فاقے کو نعمت سمجھا۔ اور مہدی موعود فرماتے ہیں جس پر فخر و فاقہ پڑتا ہے اللہ کی اس پر نعمت جاری ہوتی ہے، اللہ کا کیا اس کو دیا جاتا ہے، خاص نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، تو اس وقت میں جب کہ فخر و فاقہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے فخر و فاقے کو ذلت نہیں سمجھا، کیسے ذلت سمجھ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی لوگوں نے فقر کو بھلا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی لوگوں نے حکومت کے، سلطنت کے تاجداروں کے پاس جا کر دین کو گروی دکھا رکھ دیا تھا، اور مال و دولت کی امداد و دہشت کی خواہش میں اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے وقت میں جب مہدی موعود علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، دنیا کو دھتکارتے ہیں، دھتکارنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور ایسے اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں کہ جو فقر و فاقے کو نعمت سمجھتے تھے، یہاں بھی اگر کوئی چیز کام کر رہی ہے تو اتباع مہدی موعود ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا الفقر فخری، اگر مجھے کسی بات پر فخر ہے تو مال و دولت پر نہیں، جاہ و حشم پر نہیں، حکومت و سلطنت پر نہیں، اقتدار و اختیار پر نہیں، اگر مجھے فخر ہے کسی چیز پر تو اس بات پر فخر ہے کہ مجھے فقر و فاقہ ہے، اس پر مجھے فخر ہے۔ کیوں؟ محتاج جب آدمی ہوئی، اے اللہ ہم کو ہمیشہ تیرا محتاج بنا کر رکھ، اور کبھی دنیا والوں کا محتاج مت بنا۔ وہ فقیری ذلت ہے جو لوگوں کے محتاج کر دیتی ہے، اور وہ فقیری شاہی ہے جو اللہ کا محتاج ہو کے زندگی بسر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری میں شاہی فرمائی تھی، دنیا کو آپ نے چھوڑا لیکن دنیا آپ کے تابعدار رہی۔ دنیا کا کیا ذکر ہے، وہ مخلوق جو کسی کی سنتی نہیں رسول اللہ کی سنتی تھی، وہ مخلوق جو کسی کی سنتی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی تھی۔ دنیا والے آج سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا چاند پر حکومت کر سکتے ہیں؟ کیا سورج پر حکومت کر سکتے ہیں؟ کیا دریا پر حکومت کر سکتے ہیں؟ ارے دریا پر تو کیا حکومت کر سکتے، دریا میں پیدا ہونے والے سونامی کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اور اللہ کے پیغمبروں نے جب فخر و فاقے کو اختیار کیا تو حکم طریقہ یہ تھا کہ دریا پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور نیل کو حکم دیتے ہیں، اے نیل دو ٹکڑے ہو جا، پھٹ جا، مجھے اس راستے سے گزرنا ہے۔ نیل نے موسیٰ کی بات کو سنا، راستہ دے دیا، موسیٰ کو بھی راستہ ملا، موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی راستہ ملا، اور دریا کے پار پڑ گئے۔ پھر کہا مل جا، تو پھر مل جاتا ہے، اور کافر سب کے سب غرقاب ہو جاتے ہیں۔ کس نے بات کو سنا؟ وہ دریا جو کسی کے سننے والے نہیں، اس دریا نے پیغمبر کی بات سنی تھی۔ تو صحابہ میں اللہ سے کسی نے پوچھا ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ واقعہ جو سنایا میں نے پیغمبر کا سنایا تھا، مہدی موعود کے حاشیے پر بیٹھنے والوں کا قصہ سنا رہا ہوں کہ وہ بندگیاں شاہ نظام سے کسی نے پوچھا ولی کسے کہتے ہیں؟ تو شاہ نظام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی اس کو کہتے ہیں جو اگر اس پہاڑ سے کہے کہ ہل تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے، ابھی کہے بھی نہیں تھے کہ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا۔ شاہ نظام نے فرمایا ارے پہاڑ میں نے مثال دی تھی، تجھے حکم نہیں دیا تھا، میں نے تجھے مثال دی تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، میں نے تجھے حکم نہیں دیا رک جاؤ، تو پہاڑ رک جاتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ حضرت بندگی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو مہدی موعود رسول علیہ السلام کے حاشیہ نشین تھے۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم دنیا کو چھوڑو اور میری غلامی اختیار کرو، ساری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی، ساری دنیا تمہارے فرما بردار ہو جائے گی، بس تم ایک میرے فرمان بردار بن کر دیکھو، دنیا تمہاری فرما بردار ہو جائے گی، تم میری تابع بنو، دنیا تمہارے تابع بن جاتی ہے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ چاند دو ٹکڑ نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے،
کیا ہزار پر غالب نہیں آئے؟ ثابت کرنا مقصود ہے کہ فخر و فاقہ بڑی چیز ہوتی ہے، جس کو آج ہم نکبت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، افلاس الگ ہے، غریبی الگ ہے، اور فاقہ الگ ہے۔ فخر کو غریبی مت سمجھو، فخر کا مقام بہت اونچا ہے اور غریبی کا مقام بہت نیچے ہے۔ آدمی عیبی بنتا ہے، محنت نہیں کرتا تو اس کو افلاس، اس کو غریبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ کی محبت میں دنیا کو نہیں چاہتا، اس کو فقر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ فقر جو ہوتا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ کی جہاں جہاں حکومت ہے، یہ فقیر کی وہاں وہاں حکومت ہو جاتی ہے۔ مفلس اور ہے، غریبی، اور سچ مانو تو غریب تو آج کوئی بھی نہیں ہے۔ سچ مانو غریب کوئی نہیں ہے۔ غریبی احساس غربت کا نام ہے۔ صرف یہ فیلنگ کہ میں غریب ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، ورنہ غریب جتنے آرام سے آج ہے کوئی مالدار اتنے آرام سے نہیں ہوگا۔ دوسروں مالداروں کے پاس جاؤ، ان کے گھروں میں دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے دلوں کو ٹٹولو، ان کے پاس سب ملے گا۔ بینک بیلنس ان کے پاس ہے، سونا چاندی ان کے پاس ہے، زر و جائیداد ان کے پاس ہے، پراپرٹیز ان کے پاس ہے، کاغذات گھروں کے مکانوں کے ان کے پاس ملیں گے، مگر جو چیز نہیں ملے گی وہ اطمینان قلب، دل کا سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ رات ہوتے ہوئے ڈر، کہاں ریڈ ہوگا پتا نہیں، جیب گھر کے سامنے آئی تو کیا ہوگا؟ پتے کی طرح رستے رہتے ہی کہ کیوں آئی ہوگی، کیا ہوگا۔ اور ہمارے پاس پولیس والا جاتا ہے تو جائے گا، اپنے کام سے جائے، ہمیں اسے کوئی ڈر نہیں، اطمینان قلب ہے۔ روز نیا روزی نہیں، یہ ہمارا کام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہ بات ہے، آدمی آج رزق کو ڈھونڈتا ہے، مومن رزق کو نہیں ڈھونڈتا، رزق مومن کو ڈھونڈتا ہوا آتا ہے۔ دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں، صرف دو چیزیں ہیں جو انسان کا پیچھا کرتی ہیں۔ ایک رزق ہے جو آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے منہ میں پڑتا ہے، اور ایک موت ہے جو اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تم کہیں بھی جاؤ موت آ جاتی ہے، اور تم کہیں بھی جاؤ تمہارا جو رزق ہے وہ تم تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا، گھر میں مچھلی بنائی، مرغی بنائی، یہ سمجھ کر کے آج پیٹ بھر کر کھائیں گے، اور میری خود میں عادت ہے، تو مجھے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آ کر کسی نے کہا کہ بھائی وہ ہمارا 10واں ہے، آپ ذرا ضرور سے تشریف لانا، تو مجھے جا کر کھانا وہ دال کھانا پڑا۔ میں نے سوچا کہ یہ میری چیز نہیں ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے، جو کھلانا چاہتا ہے وہ برابر اللہ کھلا دیتا ہے، اور جب ہم کھانا چاہتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ ایک صاحب مجھے بیان کر رہے تھے، ایک مرتبہ دکان کو جا رہے تھے اور سائیکل پر توشہ انہوں نے رکھا دوپہر کا، ایک سرکل کے پاس آئے، ایک سائیکل والے نے آ کر مارا، توشہ نیچے گرا، دال ادھر روٹی ادھر، کتا آ کر دال چاٹ رہا ہے، بکری آ کر دال کھا رہی ہے، اور توشے والا ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ مالک تو نے فرمایا کہ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے بکری کا رزق روٹی رکھی تھی اور کتے کا رزق رکھا تھا دال، اور میں توشہ لے جانے والا دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے اس کا انتظام کیسے کیا کہ ہمارے کھانے سے اللہ نے ان کا پیٹ بھرا اور ہم کو بھوکا رہنا پڑا۔ ایک صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ میرے ہاتھوں کا، میرے آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ تو آج کون انسان کہہ سکتا ہے؟ دو چیزیں برابر انسان کا پیچھا کرتی ہیں،
اسی لیے مومن رزق کو نہیں بھولتا، رزق مومن کو بھولتا ہوا آ جاتا ہے، اور وہ کھاتے ہیں آپ جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور آپ کو ہرگز نہیں کھا سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھا نہیں سکتے، سب پتا ہے ویسے کہ ویسا دھرا ہوا رہ جاتا ہے۔ تو فخر و فاخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ گھروں سے نکالے جاتے ہیں تو ان میں فخر و فاخر پڑتا ہے، مگر کبھی انہوں نے اس کو تکلیف کو محسوس نہیں کیا۔ اس بات وضو فی سبیلی، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف برداشت کی تو کئی مرتبہ آپ تقریباً میراث کی مجلس میں سن چکے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کو بھی ان مناظر سے گزرنا ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ مہدی کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا تھا انہ یخفو اصلی ولا یخطی، وہ میرے نقش قدم پر چلے اور کبھی خطا نہیں کرے گا۔ نقش قدم پر چلے گا تو یہی نہیں کہ احکام الہی کا پابند ہو جائے نماز روزے کی حد تک نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں، صرف بندگی نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں بھی مہدی موعود علیہ السلام کو ان حالات سے گزرنا پڑا جن حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا تھا۔ اس لیے مہدی السلام فرماتے ہیں کہ صفات بندے کی صفات ہیں، ہجرت بندے کی صفت ہے، اخراج بندے کی صفت ہے، ایذا فی سبیل اللہ یہ بندے کی صفت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے اپنے الفاظ نظام میں جب عائشہ نے بلایا تو مہدی موعود علیہ السلام جمعہ کی نماز کے لیے تیاری فرما رہے تھے، صحابہ کرام وضو فرما رہے ہیں، ہر کارا آتا ہے، سپاہی آتے اور کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ میرے سامنے صرف اتنا کہا کہ میرے بھائی وضو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ یہ وضو سے فارغ ہو جائیں تو ساتھ چلیں گے۔ کہا بادشاہ نے تم کو بلایا ہے، تمہارے ساتھیوں کو نہیں، تمہارے ساتھیوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اکیلے تم کو چلنا پڑے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام جوتیاں پہننے کی دیر ہے، ایک صحابی نے جوتیوں کو لا کر بھی مہدی موعود کے پیروں کے سامنے رکھ دیا، ظالموں نے آپ کے کمر کا پٹا پکڑ کر کھینچا اور کہا جوتیاں پہننے کی بھی ضرورت نہیں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام ننگے پاؤں تشریف لے جاتے ہیں، اور تھوڑی دور جانے کے بعد بھی صحابہ سے یہ دیکھا نہیں گیا، جوتیاں بھاگ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جا کر جوتیاں پیروں کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوتیاں پہن لیجئے، کیونکہ جمعہ کا وقت تھا، 12 بجے کی دھوپ تھی۔ تو میرے سامنے فرماتے ہیں کہ رہنے دو، رسول اللہ نے فرمایا ہے، آقا فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان پاؤں کو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں جو اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ آج میرے پاؤں کو بھی گرد و غبار زمین کی پڑنے دو۔ کیا اللہ کے خلیفہ محتاج تھا؟ اور میرا اپنا ایمان ہے، الرسول مہدی تو مہدی، مہدی کی جوتیاں دوزخ میں پڑ جائیں تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی، گرد و غبار پڑ جائے تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہ دیکھ پیغمبر نے علاوے میں قدم رکھا تو وہ گلزار بن گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مہدی موعود علیہ السلام جوتیاں پھینک دیں تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ تو ننگے قدم گئے ہیں تو مجھے بھی کچھ دن دیر کے لیے ننگے قدم چلنے دو، میرے پاؤں پر بھی گرد و غبار ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو بھی دوزخ کو چھونے نہیں دیتا جو اللہ کی یاد سے آنکھ سے آنسو ٹپک کر چہرے پر پھیل جاتے ہیں، تو وہ آنسو جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں وہاں تک دوزخ کی آگ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ رونا تو سب کو آتا ہے، مگر کب آتا ہے؟ کوئی نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، کوئی قریبی مر جائے تو روتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے رونے والے کتنے ملیں گے آپ کو؟ رو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جو کھڑے ہونے کا منظر ہے اس کو یاد کر کے رویا کرو۔
گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو, استغفار کرتے ہوئے رویا کرو. تو یہ رونا چیز ہوتا ہے. یہ آنسو جہاں جہاں تک بہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے ڈراتا نہیں. رونا تو سب کو آتا ہے, اور رو تو خدا کی یاد میں رو. یہ دنیا پر رونا یہ عورتوں کا کام ہے. عورتوں میں ایک ہی خصوصیت ہے, پہلے ان کو کیا آتا ہے؟ رونا. بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے رونا آتا ہے. ہم مرد جنم میں پیدا ہو کر رویا کریں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی شکایت ہوتی ہے کس کے سامنے؟ مخلوق کے سامنے. خدا کو یہ غصہ آتا ہے کہ تو میری تقدیر کا گلہ مخلوق سے کر رہا ہے. کیا مخلوق سن کر بھی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کسی کا باپ مر جائے, کسی کا بیٹا مر جائے, اب وہ رونا کرے تو اللہ کہتا ہے تقدیر میری اور تو شکایت میری مخلوق کے سامنے کرتا ہے. اس مخلوق کے سامنے جو تیری تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتے. اب رونا بھی ہے تو ایسے کے سامنے رو جو تمہاری کو تکلیف کو دور کر سکتا ہے, اور وہ تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر اس کے سامنے بھی رو گے تو اللہ صبر عطا کرے گا, اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے گا, اور ایسا اجر عظیم عطا کرے گا کہ سننے والے دیکھنے والے بھی دنگ رہ جائیں گے. تو مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے راستے میں اتنے ستائے گئے کہ پیغمبروں کی تاریخ یاد آ جاتی ہے. جس قدر ستایا گیا نہیں, ان سے بھی زیادہ ستایا گیا, کیونکہ الولایت افضل من النبوہ. جب ولایت نبوت سے افضل ہے تو نبوت میں جتنی تکلیفیں پڑی ولایت میں اس سے زیادہ تکلیفوں کو پڑنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ جہاں مناسب, مراتب, انعامات زیادہ آتے ہیں تو ولایت کو قبول کر لیا. نہیں, جہاں تم کو انعام زیادہ دیا جاتا ہے وہاں ذمہ داری بھی زیادہ دی جاتی ہے, وہاں تکلیفیں بھی تم کو زیادہ دی جاتی ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام, اور کون ہے مہدی موعود؟ ہمیشہ آگ ہی میں جلتی رہی مصیبتوں کی, مصیبتوں کی آگ میں جلتی رہی. فخر و فاقے کے تیر و تلوار ہمیشہ ان پر چلتے رہے, اور سب نے انہوں نے برداشت کیا. اور برداشت کیا کیا میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ انہوں نے برداشت کیا. ان سے پوچھو تو کہیں گے تکلیف ہی کیا ہے, ہم کو تو اس میں راحت ہی راحت تھی, ہم کو اس میں راحت ہی راحت تھی, تکلیف کی کوئی بات پیدا نہیں ہوتی. یہ تھا ان کا طریقہ. اس کے بعد آپ کی یہ منزل خط و قتال کی, جب زبردستی ان کو لڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے, زبردستی ان پر تلواروں کو سونپا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے, اور وہ مرد مجاہد اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں, اپنے ایمان کے دفاع کے سلسلے میں, اپنے مذہب کو بچانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, احکام کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور جواب دہی کے احساس کے تحت برائے ان کے سامنے جاتے ہیں. اگرچہ کہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, اگرچہ کہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ساز و سامان ہے اس میں کا رتی برابر ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پیٹ دکھانا نہیں چاہتے. وہ جاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ حق کو فتح مندی نصیب ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک جان اگر جانے سے حق کو اگر فتح مل سکتی ہے تو حق کو فتح دلانا چاہیے. ہمارے ہی لاشوں پر سے بھی اگر گزرتے ہو وہ تو گزر جائیں, ہم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں مگر ایمان کی حفاظت ہو جائے. وہ اس بات کا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری آنکھیں اس بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا پرچم نیچے جھک جائے. تیرا پرچم اگر وہ جھکانا چاہتے ہیں, تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے, مگر ہم اپنی آنکھوں سے اس پرچم کو سر نگو ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, ہم مر جائیں گے تو پھر تجھ سے کہیں گے جب تک ہم جیتے رہے ہم نے تیرے پرچم کو برم رکھا, اور ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا تو اس کو بہتر جانتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے 3 صفتیں پوری ہوئی تھی, چوتھی صفت خط و قتال کی باقی تھی. مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا کہ 4 صفات بندے کی ہے, ان میں سے ہجرت ہو گئی, اخراج ہو گیا, اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو میں نے سنا, میری قوم نے سہا, اب خط و قتال کی بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ذات سے یہ صفت بھی ادا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سید محمد, ہم نے تجھے خاتمہ ولایت محمدیہ بنایا ہے,
تجھ پر کوئی قادر نہ ہو سکے گا، تجھے کوئی شہید نہیں کر سکے گا، تلوار تجھ پر کارگر نہ ہوگی، پانی تجھے ڈبا نہ سکے گا، آگ تجھ کو جلا نہ سکے گی۔ کیونکہ نبوت کے دور میں ہم نے ان تینوں باتوں کو دیکھ لیا تھا، نبوت کے دور میں ہم نے ان تینوں باتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اسماعیل ابھی پیغمبر نہیں تھے، ہونے والے تھے، تو چھری ان پر چلنے سے انکار کرتی ہے، چھری ان پر چلنے سے انکار کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، چھری کا منہ پھر جاتا ہے، 3 مرتبہ کوشش کر لیے، چھری کا منہ پھر گیا، چھری نے کاٹنے سے انکار کیا۔ اس سے میں آ کر چھری کو پھینکا اور کہا، چھری کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنانا چاہتی ہے؟ مشیت ایزدی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹوں، اور اگر میں نہیں کاٹوں گا تو اللہ کا نافرمان ہو جاؤں گا، اور تو مجھے نافرمان بنانا چاہتی ہے۔ چھری کو اللہ نے زبان دی اور چھری نے کہا، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹتا ہے اپنی چھری سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں کاٹتا، میں بھی نہیں کاٹتا تھا، میں کیا کروں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو چھری سے کاٹو، تو میں اللہ کے حکم کے تحت اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا حکم بجا لانے کے لیے میں کاٹ رہا ہوں۔ تو چھری نے کہا، 1 مرتبہ تم کو حکم ہوا تو تم تیار ہو گئے، اور 70 مرتبہ مجھے حکم ہوا ہے کہ خبردار نہ چلنا، بتاؤ میں تمہاری بات سنوں یا چھری کو مجھے پیدا کرنے والے کی بات کو سنوں؟ میں بھی، کیا مجھے بھی نافرمان بنانا چاہتے ہو؟ کیا مجھے تو خدا کا نافرمان بنانا چاہتے ہو؟ جب سے تمہارے ہاتھ میں آئے ہوں 70 مرتبہ حکم چکا ہے، چھری خبردار نہیں چلنا، تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نہیں چل رہی ہوں۔ تو ایک پیغمبر کے بیٹے پر چھری تلوار کارگر نہ ہو سکی، موسیٰ علیہ السلام کو پانی ڈبو نہ سکا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی۔ الولایت افضل من النبوہ، تو یہاں تمام پیغمبروں کی کسی ولایت جب افضل ہے تو مہدی موعود پر کون قادر ہو سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم تم پر کوئی قادر نہ ہوگا، البتہ صفت تو پوری ہونی ہے، تو تمہاری اس صفت کے اظہار کے لیے ہم نے بندہ میاں سید خنوی کو تمہارے بدل کے طور پر پیدا کیا ہے، ان کی شہادت تمہاری شہادت ہو جائے گی، ان کا گلا کٹنا تمہارے گلے کٹنے کے برابر ہو جائے گا۔ میں ہم اپنی ریت کو باقی رکھتے ہیں کہ ولایت محمدیہ کے خاتم پر کوئی چیز قادر نہ ہو سکے گی۔ تو آج اسی قتال، پہلی قاتلو و قتلو، قاتلو کے معنی لڑنے کے، قتلو کے معنی شہید ہونے کے، قاتلو و قتلو کے درمیان واو ہے، وہ واو ایک دن کا فرق ہے، قاتلو 12 قتلو 14، اور واو بیچ میں فرق ہے تو وہ ایک دن کا فرق ہے، ایک حرف کا فرق نہیں ہے، وہ ایک دن کا فرق ہے۔ تو 12 تاریخ کو جو جنگ ہوئی، اس تاریخ میں کھاندیل کے گنج شہداء پورے شہید ہو گئے تھے، جن کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس میں سے 40 کو دائرے کی حفاظت کے رکھ چھوڑا، 60 کو لے کر لڑتے رہے، اور 60 نے 40,000 کو مار کر بھگایا۔ میاں نے نہیں بھگایا، حجت مہدی نے بھگایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر پہلے دن تمہاری فتح ہوگی تو سمجھو کہ بندہ سچا، اور اگر پہلے دن تمہاری فتح نہ ہوگی تو سمجھو کہ بندہ جھوٹا تھا، اور دوسرے دن وہی افراد بلکہ اس سے زیادہ لوگ شامل حال ہوں گے، میں تم سب شہید ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھو کہ بندہ سچا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بندہ جھوٹا۔ تو یہ تحدید تھی، یہ حجت تھی جو حضرت مہدی موعود نے تحدی کے طور پر، چیلنج کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آج جو جنگ ہوئی، جس کی آج ہم منا رہے ہیں، یہ شہداء کی نیاز ہم آج کھا رہے ہیں، یہ وہ شہداء کرام ہیں جنہوں نے مرشد کے حکم کے تحت دائرے کی حفاظت کے لیے جن کو روکا گیا تھا، وہ دائرے کے اندر ہی رہ کر شہید ہوئے، باہر قدم نہیں رکھا، جن کو آج لکیر کے فقیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لوگوں، لکیر کے فقیر رہنا بہت بڑی کرامت ہے۔
لکیر کے فقیر بن کر رہنا بھی بہت بڑی کرامت ہے، بشرطے کہ وہ لکیر خدا کی ہو، رسول کی ہو، مہدی کی ہو، مرشد کی کھینچی ہوئی ہو، تو وہ لکیر کے فقیر بننا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ وہاں اپنی عقل کو دخل مت دو، لکیر کے فقیر بن کر رہو۔ دائرے میں رہنے والے لکیر کے فقیری بن کر رہتے ہیں، دائرے کے باہر دوزخ ہوتی ہے اور دائرے کے اندر ہی جنت ہوا کرتی ہے۔ ان فقہائے حزب اللہ نے بندگی رضی اللہ عنہ کے حکم کے تحت دائرے کے اس حدود کے اندر ہی رہ کر شہید ہونا انہوں نے پسند کر لیا۔ جب بندگیاں کامیاب ہوتے ہیں، مہدی موعود کی حجت کام کرتی ہے، اور میاں جب فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں تو یہ منظر دیکھتے ہیں کہ دائرے میں جن کی حفاظت کے لیے جن کو چھوڑا تھا وہ سب کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک ہی قبر میں سب کو دفن کیا، اس وجہ سے ان کو گنج شہداء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فخر و فاخر کی حالت تھی کہ 40 قبر کھودنے والے بھی وہاں پر نہیں تھے، ایک ہی قبر میں سب کو رکھا گیا، دفن کیا گیا۔ پھر دوسرے دن حضرت نے اعلان کیا کہ بھائی جس جس کے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ لائے، ہم کھچڑا بنائیں گے۔ تو جس جس کے گھر میں جو کچھ اناج موجود تھا وہ سب لا کر میاں کی خدمت میں دیے، تو کھچڑا بنایا گیا اور دائرے میں تقسیم ہوا۔ تو اسی کی سنت میں ان کی نیاز کے طور پر آج ہم کھچڑا بناتے ہیں۔ کھچڑا بھی ہم کو سبق دیتا ہے، کھچڑا بھی ہم کو ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ کھچڑا ایک دیگ میں پکتا ہے، کھچڑا ایک دیگ میں پکتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کھچڑے میں ایک ہی جنس نہیں ڈالی جاتی بلکہ کئی اجناس کو ملا کر ڈالا جاتا ہے۔ لوبے بھی آتے ہیں، بلدر بھی ہے، مونگ بھی ہے، تور بھی ہے، چنے بھی ہیں، بھاجی ترکاری بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب کو ملاتے ہیں، سب الگ الگ صحیح، مگر کھچڑے کی دیگ میں پڑتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ سبق دیتے ہیں کہ لوگوں، سید بھی ہو، شیخ بھی ہو، مغل بھی ہو، پٹھان بھی ہو، کوئی کالے ہو، گورے ہو، سانولے ہو، امیر ہو، غریب ہو، متوسط ہو، میں جب دائرے کی دیکھ میں آ جاؤ تو سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، کیونکہ الگ الگ کھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے اور سب ملتے ہیں تو لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے، لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے، سب اپنا اپنا مزہ دیتے رہتے ہیں، تو سب ایک ہو جائیں۔ اس میں ایک دانہ ایسا رہتا ہے جو گلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیا ساتھ ہوتا ہے؟ یونس بھائی لاکھ گھوٹے مگر انہیں گلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اسے ملتا بھی نہیں، کفگیر کو ملتا بھی نہیں انہیں، کیا بولتے داغ گھوٹنی بازو سے نکل جاتا ہے، کتنا بھی گھوڑو اس کو وہ نہیں ہوتا، تو لوگ بھی کیا کرتے ہیں اسے بازو رکھ دیتے ہیں۔ جب دیگ میں ہو تو گل جانا چاہیے، اور جو اپنے وجود کو الگ رکھتا ہے، گلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کو بازو رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ لوہے کا چنا نہ بنے بلکہ گلنے والا چنا بنے۔ ارے ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہر چیز ہم میں فنا ہو کر عزت حاصل کر رہی ہے۔ گیہوں کا دانہ فنا ہوتا ہے اس لیے کہ انسان کے منہ میں چلے جاؤں تو میری عزت چمک جاتی ہے۔ آم کا درخت کبھی زمین میں جاتا ہے، آم بن کر انسان مجھے کھا لے تو میری قسمت چمک جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز فنا ہو رہی ہے انسان کے پاس آنے کے لیے، انسان کو فنا ہونا ہے خدا کے پاس جانے کے لیے۔ اپنے وجود کو ایک بات میں رکھو، کچھوے کی طرح سب ایک ہو جاؤ، اس کے سب ایک ہی دیگ نہیں، یہ دیگ دائرے کی دیگ ہے۔ یہاں پر کسی کی شکوہ شکایت نہ کرو، یہاں پر سب کے ساتھ ایک ہی ہونا ہے، سب کو ایک ہی آگ میں پکایا جاتا ہے۔ تور کی دال قیمتی ہوگی اور بیگن سستے ہوں گے، دونوں کو الگ الگ آگ نہیں لگتی، آگ سب کو ایک ہی ہے۔ یہ دائرے کی آگ میں عشق مہدی کی آگ ایک ہی رہتی ہے۔ اگر عشق مہدی پیدا ہو جائے
تو آپ اس دیگ میں جتنے بھی دانے ہیں وہ سب کے سب مل جاتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، غیروں سے نہیں، اپنوں سے مل جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے وجود ختم کرتا ہے، وہ بھی اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، تو اس وقت جو کھچڑا تیار ہوتا ہے تو کھانے والے داد دیتے ہیں کہ سب اس کو اتفاق کہتے ہیں، یہ ہے اتحاد۔ تو کھچڑا بھی ہم کو دعوت دیتا ہے کہ یکتائی پیدا کرو، اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کرو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو، ایک دوسرے کے تہمے میں نہ رہو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں کینہ نہ رکھو، محبت کی آگ میں سب جلتے رہو۔ تو پھر اس صورت میں جو کھچڑا تیار ہوگا اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ آج بھی کھچڑا بنایا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کئی قسم کے اجناس اس میں پڑے ہیں، لیکن سب کے ملنے سے جو بات پیدا ہوتی ہے وہ اکیلے میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ مہدی موعود نے فرمایا در اتفاق نصرت دین است، اتفاق میں دین کی نصرت ہے۔ میں صاحب لذت کی بات نہیں کر رہا ہوں، دین کی نصرت کی بات کر رہا ہوں۔ آپس میں ہم ایک ہو جائیں تو پھر دین کی نصرت ہے، وہ در نفاق ہزیمت دین، اور نفاق میں دین کو شکست ہو جاتی ہے۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے نفاق کی وجہ سے ہم ہزیمت خوردہ بنتے جا رہے ہیں، آج غیر ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم میں اتفاق کی دولت پیدا ہو جائے، آج اتحاد کی نعمت سے ہم مالا مال ہو جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس سامان ہے، ہمارے پاس ایمان ہے۔ اور جب کبھی ہی سامان نے ایمان سے ٹکرانے کی کوشش کی، سامان پاش ہو گیا اور ایمان اپنی جگہ پر باقی رہا ہے۔ دنیا کی ساری جنگیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ ایمان کی قوت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو فتح پا نہیں سکتے، ہم نے تم کو فتح دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنگیں طاقت و قوت سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں فتح پاتی ہیں، جنگوں میں فتح نصیب ہوتی ہے تو ایمان کی بنیاد پر سے ہوتی ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت و نعمت سے سرفراز فرما، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے کینے کپٹ کو نکال دے۔ باری تعالیٰ زبانوں پر کسی کی شکایت نہ لا بلکہ اے اللہ اپنی یاد ہماری زبان سے نکالتا جا۔ اگر زبان بھی چپ ہے تو ہمارے دلوں میں تیری یاد کو برپا کر، اس لیے کہ ذکر اللہ سے ہی انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو